बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, एक बात जो है वो तारीखी हकाइक से साबित है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान तो खैर शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। उनके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके यूसुफ रज़ा गिलानी तक जितने भी वज़ीर आज़म हैं उन सब को मुद्दत पूरी ना करने देने में और उन सब को ओहदे से हटाने में शरीफों की शरीफाना जो सरमायाकारी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इस हवाले से मैं कई वीडियोज़ आपकी खिदमत में पहले भी पेश कर चुका हूँ। आज इस वीडियो को आपके सामने पेश करने का मकसद कुछ मालूमात हैं, कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अपडेट्स हैं और कुछ ताज़ा तरीन होने वाले वाक़यात हैं जिनको तरतीब देकर एक ख़ास तरीके से और कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप इस सारे तज्जिए को जो है वो समझ सकते हैं। सारी वीडियो को आप जो है वो अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश जो है वो क्या होने जा रही है। पहली साजिशें नाकाम होने के बाद अब मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी शरीफाना सरमायाकारी के जरिए इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक डी प्लान शुरू कर दिया है। 3 प्लान अभी तक जो है वो उनके नाकाम हो चुके हैं। इस हवाले से डी प्लान क्या है इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। पहले ये मामला आप जिस तरह से समझ लीजिए कि गुज़श्ता जो 2 वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, यूसुफ रज़ा गिलानी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अदालतों से नाअहल हुए। यूसुफ रज़ा गिलानी को नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर नाअहल करवाया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के आज़ादी ज़ाहिर राय के एक बहुत बड़े चैंपियन है, तारीखी हकायक है हमारे सामने, वो हमें बुला सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, उनके सामने हम ये हकायक रखेंगे कि मेमो कमीशन के फैसले ने जो उन्होंने मेमो कमीशन का फैसला दिया यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की जो है वो उन्होंने बुनियाद रखी। उनका फैसला बिलाशुबा वही था जो फैसला अशफाक परवेज़ कियानी जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल शुजा पाशा जो DGISI थे, इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और मियां नवाज शरीफ जो के पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ थे, वो जो फैसला चाहते थे वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने फैसला किया। दूसरा मामला नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस आया, आलमी मैटर था, वो करप्शन और झूठ साबित होने पर अपने वजन से गिरे। और ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हुआ ये कि पहली मरतबा सिर्फ ये हुआ कि अदलिया और पाकिस्तानी फौज यानी पाक एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के सर से हाथ उठा लिया। माजी में वो हमेशा अदलिया को मैनेज कर लिया करते थे, चाहे जस्टिस कयूम का मामला हो, जस्टिस शरीफ का मामला हो, बाकी कई मामला हो, वो सब आपके सामने तारीख का हिस्सा हैं। वो इस बार भी उन्होंने कोशिश की मैनेज करने की, लेकिन वो नहीं कर सके। और JIT के अंदर खासतौर पे जब सिक्योरिटी एजेंसीज के इदारे से जब लोग जो उसके अंदर शामिल हुए, उसके बाद फिर मामलात मियाँ साहब के हाथ से निकल गए और वो बुरे तरीके से फंस गए और उसके बाद फिर वो नाअहली उनका मुकद्दर बनी। 90 की दहाई के अंदर बेनज़ीर और नवाज शरीफ की जो हुकूमतें थी वो 58-2B का शिकार होती रही, या फिर एक हुकूमत जो है वो मुशर्रफ के मार्शल लॉ का शिकार रही, यानी सदर हुकूमत गिराता रहा या फिर फौजी आमिर आते रहे। ये मामला फिर जो है वो 2007 की मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद जो है वो बंद होता नजर आया। तो उसके बाद एक जुडिशल मार्शल लॉ के हवाले से कुछ कैफियत जो है वो हमें नजर आती है यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर तक। नवाज शरीफ तो खैर खुद अपने वजन से गिरे, ये तारीखी तौर पर साबित है, यानी नवाज शरीफ के अलावा जितने भी वज़ीर आज़म हैं उनको गिराने में नवाज शरीफ का एक रोल था, ये तारीख से साबित है। अब हम बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो पहले दिन से ही शरीफ माफिया ने और इदारों के अंदर जो शरीफाना सरमायाकारी है उन्हें इस बात का पता था कि उनका सामना एक ऐसे शख्स से है जो कि बला का, उसे मैं बड़े पॉजिटिव मानों में ज़िद्दी कहने लगा हूँ कि बला का ज़िद्दी है, उसकी कमिटमेंट जो है वो बड़े कमाल की है और जो एक दफ़ा तय कर लेता है उस मामले को नहीं छोड़ता। बारी बारी उन्होंने तमाम माफियाज के ऊपर जब हाथ डालना शुरू किया, उसके बाद इन्हें यह नजर आना शुरू हुआ कि जितनी भी वो कोशिश कर लें वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी एनआरओ रोकें, एनआरओ देने की कोशिश करें वो उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने प्लान के ऊपर अमल किया। उसके अंदर प्लान ए क्या था? प्लान ए ये था कि फौज के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई रिफ्ट पैदा किया जाए, कोई साजिश की जाए, इस किस्म की ऐसे बयान दिए जाएं। आपको याद होगा कि सुहेल वड़ाइच जैसे वेले कालम निगार और वड्डे दानश्वर जिन्हें सियासत की अलिफ बे तक का नहीं पता, और हमारे यहाँ ये अलमिया है बहुत बड़ा, मुझे पता है कई नून लीगिए यहाँ पर आएंगे और कमेंट करेंगे कि फयाज राजा कौन है और सुहेल वड़ाइच बड़ी तोप चीज़ है। आप सामने बैठाकर फैसला कर लेंगे सुहेल वड़ाइच कितनी तोप चीज़ है, हमने जो एनालिसिस किए हैं वो कितनी तोप चीज़ है। सुहेल वड़ाइच जैसे लोगों से पेड कॉलम लिखवाए गए कि फौज के अंदर कोई कंफ्यूजन है। याद करें उनका कॉलम, इनके एक यूट्यूबर ने भी एक जिसके ऊपर प्रोग्राम किया कि हाथियों के ग्रोह में कोई तब्दीली होने वाली है और मियां नवाज शरीफ बड़े तेज हैं और उन्हें पता चल गया है
اور انہوں نے اس لیے ستمبر کا انتخاب کیا اور پی ڈی ایم اس لیے بنی ہے کہ ہاتھیوں کے گروہ سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ میں نے اس وقت خبر بھی دی تھی کہ نومبر دسمبر میں پاکستان کے اندر کچھ ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہونے تھے، نئے ججز آنے تھے، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ سارا معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلا پلان اس وقت ان کا فیل ہوا جب وہ فوج میں کسی قسم کی تقسیم پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا پلان پھر وہ پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے لے کر آئے جو ان کا سیاسی پلان تھا، یعنی شریفانہ سرمایہ کاری فوج کے اندر ناکام ہوئی، اس کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کے اندر جو ان کی سرمایہ کاری ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ، ان کو وہ آگے لے کے آئے۔ پی ڈی ایم کا حال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے 6 ماہ کے اندر برے طریقے سے وہ ایکسپوز ہو گئے، ناکام ہو گئے، عوام کو نکالنے میں ناکام رہے۔ پھر انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا جو ماضی میں ہمیشہ نواز شریف ان تینوں لوگوں کی مدد لیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے بینظیر بھٹو کے خلاف بھی وہ دھرنے کروایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ وہ کچھ مذہبی ایلیمنٹس کے پیچھے گئے اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام آباد کے اندر کوئی دھرنا پہنچے اور فضل الرحمان اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ پہلے بھی جو ہے 2019 میں بھی انہوں نے کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی دونوں وقت کے اوپر جو ہے وہ سائڈ پہ چلی گئی، مذہبی کارڈ انہوں نے استعمال نہیں کرنے دیا گیا۔ نواز شریف کو جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک شدید ترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 3 پلان اے، بی اور سی، 3 کارڈ، مذہبی کارڈ، سیاسی کارڈ اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کا کارڈ باری باری جو ہے وہ فیل ہوئے۔ اب رہ گئی ان کی سرمایہ کاری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، معاف کیجیے گا، پاکستانی بیوروکریسی کے اندر اور عدلیہ کے اندر۔ پاکستانی بیوروکریسی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بشیر میمن، جس کے اوپر میں نے ویڈیو کی کہ وہ 320 دن کالے جادو کا شکار رہے اور انہوں نے کوئی انکشافات نہیں کیے، اور آج وہ جسٹس قاضی فائزہ کے فیصلے کے بعد بول پڑے ہیں۔ اب ڈی پلان کے تحت ہو یہ رہا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ایک ایسا صحافی جو کہ ایک ایسا یوٹیوبر کہنا چاہیے جو کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے بڑے قریب ہیں، وہ صاحب وہ مریم نواز کی آج پیشی پہ پہنچتے ہیں اور ان سے بشیر میمن، اور مزے کی بات انہوں نے بشیر میمن کا ایک انٹرویو بھی کر رکھا ہے، وہ ان سے بشیر میمن کے متعلق اور فائزہ کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، اور مریم صاحب آگے سے کہتی ہیں کہ بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، یہ عمران خان نے کیوں یہ سازش کی اور یہ اس قسم کی چیزیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں، خواہش بلکہ ان کی یہ ہے کہ یہ کسی طرح کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس عمر عطا بندیال سے پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس ملک کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، اور پھر وہ آئیں اور عمران خان کو عدالت میں بلا لیں اور انہیں نااہل کر دیں جو بھی کیس ان کے اوپر کرتے ہیں۔ مطلب ابھی ان کو خود کلیئر نہیں ہے کہ ہوگا کیا، لیکن ہوتا ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سارا۔ انہوں نے یہ امید لگا لی ہے اب پاکستانی عدلیہ سے، انہوں نے یہ امید لگا لی ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کسی طرح سائڈ پہ ہو جائیں، اور اب جناب ابھی فوراً جسٹس جو گلزار احمد کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز آ جائیں اور سب کچھ تہس نہس کر دیں۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے، یہ ان کا پلان ڈی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 5 ججز مزید بھی ہیں جنہوں نے اس فیصلے کے اندر قاضی فائزہ صاحب کا ساتھ دیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مزید کچھ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیغام رسانیاں جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق مخصوص صحافیوں کے ذریعے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ پیغام رسانیاں ایک قاضی صاحب کے درمیان ہے اور مریم نواز صاحب کے درمیان ہے، اور وہ پیغام رسان بھی پکڑا گیا جب اس نے مخصوص قسم کے آج جو ہے وہ سوالات کیے کہ کس طرح سے امیدیں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ اس اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب ابھی موجود ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال بھی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہیں، جسٹس منیب اختر بھی ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ بھی ہیں، اور دیگر بھی کئی برادر ججز موجود ہیں جو کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ دوسری سمت کھڑے نظر آئے۔ اور اگر اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سمیت اگر جو ہے وہ جو 16 اس وقت جو لوگ ہیں جو معزز جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اگر ان کے فیصلوں کو، ان کے ریمارکس کو دیکھ کے جائزہ لیا جائے، تو اگر 6 جو ہیں وہ جج صاحبان اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کو مانتے ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے خلاف بھی بیان بازی کرتے رہے، اپنے آپ کا کمپیرزن سیاستدانوں سے بھی کرتے رہے، اور اگر کچھ ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود 9 ججز جو ہیں وہ ہمیں دوسری جانب کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ملک کے آئین قانون کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ملک میں جمہوریت کی جو مستقل مزاجی ہے، جو ایک جمہوریت کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری حکومت کو اپنے 5 سال جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس گلزار احمد جو ہیں وہ 1 فروری 2022 کو جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اگلے سال۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، جو کہ 16 ستمبر 2023 تک رہیں گے۔ یہ وہ سارا معاملہ ہے کہ 16 ستمبر 2023 تک عمران خان جو ہے وہ اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو موقع ملے گا، جس کے حوالے سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید انہیں چیف جسٹس جو بننے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ آئیں گے 17 ستمبر 2023 کو، اور 26 اکتوبر 2024 تک تقریباً 1 سال جو ہے وہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن ہیں جو کہ 2024 سے لے کر اگست 2025 تک رہیں گے۔ پھر منصور علی شاہ صاحب آئیں گے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کا اس فیصلے میں ساتھ دیا، وہ جو ہے وہ اگست 2025 سے نومبر 2027 تک رہیں گے، وہ لمبا عرصہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جسٹس منیب اختر آئیں گے جو کہ نومبر 2027 سے 13 دسمبر 2028 تک رہیں گے۔
اور جسٹس منیب اختر ہی وہ جج ہوں گے کہ اگر عمران خان کو دوسری ٹرم ملتی ہے 2023 سے 2028 تو وہ اپنا وہ دوسرا دور حکومت جو ہے وہ جسٹس منیب اختر اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. تو یہ کچھ حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسی دوران جو ہے وہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے تو شریفوں کی جو سرمایہ کاری ہے ماضی کی بھی اور اب بھی انہوں نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے. پیغام رسانیاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور معاملہ جو وہ وہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو شریف مافیا ہے اس نے جنگ گروپ کو، اس نے جیو گروپ کو، اس نے ملازم صحافیوں کو ایک ٹاسک دے دیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ان کی کیا دشمنی ہے؟ بالکل جنگ گروپ کی، جیو گروپ کی میر شکیل الرحمان کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ یہ جو میر شکیل الرحمان ہیں، یہ جو جنگ گروپ ہیں، یہ عمران خان کو اپنا دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں وہ اس ملک کے اندر کنگ میکر تھے، وہ چاہتے تھے جو وہ کچھ ہوتا تھا. لیکن عمران خان نے جس طرح سے الیکشن کے اندر سب کے اندازے غلط ثابت کیے، ان کے ساتھ ٹکر لی، ان کے خلاف بات کی، اس کے بعد سے لے کے میر شکیل الرحمان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ وہ اور شریف مافیا تو مل کر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کیا کرتے تھے. لیکن عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بدل گئی ہے. عمران خان نے اس ملک کے اندر سیاسی مافیا، اس ملک کے اندر جوڈیشل مافیا، اس ملک کے اندر شریفوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو سرمایہ کاری، جو بیوروکریسی کے اندر سرمایہ کاری ہے اور ایون جو میڈیا کے اندر سرمایہ کاری ہے، ان تمام مافیا کا عمران خان نے کیونکہ مقابلہ کیا، اس لیے آج عمران خان جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. تو اس لیے یہ تھمبنیل اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فوج نہیں مانتی تو ججوں کو استعمال کرو. مریم اور قاضی کے درمیان ایک بڑا پیغام رسان پکڑا گیا اور عمران کے خلاف شریف مافیا، جنگ گروپ اور ملازموں کو نیا ٹاسک مل گیا. امید ہے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور آئے گا. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.